اس لیے فاروق اعظم کی سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ سے پیار کریں اور کسی چکر میں نہ پڑیں۔ جو ترتیب ہمارے بزرگوں نے بتائی ہے نا، جو طریقہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے دیا، اسی طریقہ کار پہ رہنا اہل سنت جماعت کا یہی طریقہ کار ہے، یہی موقف ہے، یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے نا۔ اس لیے ان باتوں پر عمل کریں۔ سیدنا فاروق اعظم، باتیں بہت ساری ہیں، میں گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں اور دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اسلام کے لیے جب مال کی ضرورت پڑی تو سرکار نے اعلان فرمایا، سیدنا صدیق اکبر بھی لائے، فاروق اعظم بھی لائے، عثمان ذو النورین بھی لائے، مولا خیر کائنات بھی لائے، حضرت ابو ذر بھی لائے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی لائے، حضرت طلحہ بھی لائے، حضرت زبیر بھی لائے، حضرت سلمان بھی لائے، سب کچھ لائے۔ لیکن سیدنا عمر فاروق اعظم، اے ہائے ہائے، آج تو فاروق نے کہا کہ میں صدیق سے نمبر لے جاؤں گا، آج تو میں صدیق سے نمبر لے جاؤں گا۔ جب رسول کی بارگاہ میں لائے تو کہا عمر کیا لائے؟ کہا یا رسول اللہ علیہ السلام فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ کے قدم ناز پر قربان ہو سرکار۔ 1/2 میں نے کیا ہر چیز کا، آدھا ایک حصہ گھر پہ بچوں کے لیے رکھا، ایک آپ کے لیے لے آیا۔ صدیق آئے، صدیق کیا لائے؟ کہا جو کچھ تھا سب اٹھا لایا۔ کہا گھر میں، کہا پروانے کو بلبل کو پھول، پروانے کو چراغ بس، بلبل کو پھول پروانے کو چراغ بس، صدیق کے لیے اللہ اس کا رسول بس۔ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی گود میں سر رکھا ہوا، اندھیری راتیں ہیں اور آسمان پہ تارے بالکل شباب پر ہیں۔ اندھیری رات کا منظر ہمارے اس بچے سے پوچھیے، ابھی جلدی کا معاملہ، پہلی بار شاید انہوں نے اندھیری راتوں میں آسمان دیکھا تھا، وہ بھی کسی کھیت میں، جنگل میں، راجستھان کی وادیوں میں۔ تو انہوں پہلی بار دیکھا تو بولے حضور یہ آسمان اتنا حسین، میں نے کہا اتنا حسین ہی، چونکہ بمبئی میں لائٹیں زیادہ اس لیے حسین دکھتا نہیں۔ اندھیری راتیں تھی، وہ بھی کھیت میں تھے ہم، رات تھی اور موبائل کے علاوہ کوئی روشنی نہیں تھی، موبائل بھی بند کر دیکھا تو آسمان کے ستارے، ماشاءاللہ کیا منظر تھا وہ، پوچھئے ان سے۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے فرماتی ہیں، پوچھتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو سیدہ کی نیت تھی کہ ہو سکتا میرے بابا کا نام لے حضور، یعنی ابو بکر کا نام۔ حضور نے فرمایا ہاں ہے نا۔ یا رسول اللہ کس کی ہے؟ کہا کہ عمر بن خطاب کی ہے، فاروق اعظم کی ہے۔ اے ہے ہم سب کی ماں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عائشہ صدیقہ، یہ کون ہے؟ یہ سیدنا صدیق اکبر کی شہزادی ہے، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، حضور کی بیوی، ہم سب کی ماں ہے، اور بے شمار حدیث کی راوی، یہ حافظہ ہیں، محدثہ ہیں، مفکرہ ہیں، ہے نا؟ تو کہا پھر میرے بابا کی، کہا تیرے بابا کی ایک نیکی ان سب کے برابر ہے نا۔ تو دیکھو اب ابو بکر کا مقام یہ، دیکھو ایک شہزادی ابو بکر کی حضور کی نکاح میں عائشہ صدیقہ، اور ایک شہزادی عمر بن خطاب کی ہے، انہی کے نام سے آپ کی جو ہے آپ کی کنیت بھی ہے ابو حفص، اور حفص کا مطلب حفصہ ہے، فے سواد چھوٹا والا آتا ہے حفصہ، حفصہ کا مطلب ہوتا ہے جنگل کی شیرنی، اور حفص کا مطلب ہوتا ہے شیرنی کا بچہ۔ تو حضرت ابو بکر کی جو کنیت ہے نا ابو حفص، تو شیر کی طرح للکارتے بھی تھے، شیر کی طرح تھاڑتے بھی تھے عمر بن خطاب۔ تو حضرت حفصہ بنت عمر یہ حضور کی بیوی ہے۔
لیکن جو سرکار نے اہل بیت کا نام لیا اور اہل بیت میں شامل کیا اور اہل بیت کی فضیلت بنوائی سرکار نے، تو عمر بن خطاب کی بڑی خواہش تھی کہ کوئی اہل بیت کی شہزادی سے میرا نکاح ہو جائے. تو آخر آپ نے بڑی منت، بڑی سماجت کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی ایک شہزادی سے نکاح فرمایا. آپ علی کے داماد بھی ہیں، عمر بن خطاب علی کے داماد بھی ہیں جی. اب دو اوپر والے جو نا صدیق اور فاروق حضور کے خشور ہیں، اور دو داماد ہیں یعنی عثمان غنی اور مولا علی، یہ حضور کے داماد ہیں. جبکہ علی حضور کے چچیرے بھائی بھی لیکن حضور کے داماد ہے نا. تو حضرت عثمان غنی کی نکاح میں حضرت زینب تھی یا ام کلثوم تھی؟ ام کلثوم تھی. ام کلثوم کا انتقال ہو گیا تو حضور نے حضرت زینب دے دی، اور حضور نے فرمایا کہ اگر زینب کا بھی انتقال ہو جائے پھر میرے پاس بیٹی ہو تو میں عثمان کو دوں، اس کا بھی انتقال ہو جائے پھر عوت بھی، یعنی ایک کے بعد دیگر مجھے اللہ 10 بیٹیاں دیتا اور ایک کے بعد ایک اگر دینی پڑتی تو میں عثمان کی نکاح میں دیتا. کتنا پیار ہوگا حضور. تو اب 2 ہفتے پہلے عثمان غنی، 1 ہفتے پہلے تو عثمان غنی کی وصال کی تاریخ اگلے سنیچر کو ہے نا، اور آج عمر بن خطاب کی ہے. تو میرے بھائی ان بزرگوں کی، ان اسلاف کی تاریخ کو یاد رکھو اور ان کے نام کی فاتحہ کا یقین مانو. ان سے محبت کرنا جنت کا سیدھا راستہ ہے، جنت کا سیدھا راستہ. اس لیے ان سے محبت رکھیں اور ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، اور ان کی زندگی کو پڑھنے کے بعد کہ انہوں نے کیسے نمازیں پڑھی، کہاں کہاں کتنی تکالیفیں اٹھائی، کتنی جو ہے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، کتنی صعوبتیں اٹھائی انہوں نے، تب جا کر کے وہ جو ہے ان کے نام بلند ہوئے. اور ہر غزوہ میں عمر بن خطاب حضور کے ساتھ رہے. آپ کا چہرہ بالکل صاف گورا گٹ تھا، چہرے میں سرخی تھی، اور آپ ایک خاص ٹوپی پہنا کرتے تھے، اس کی وجہ سے بال آپ کے جھڑ چکے تھے، اور قد لمبا تھا. اگر لوگوں کے ساتھ چلتے تو ایسا لگتا کہ عمر بن خطاب کسی سواری پر بیٹھے چلتے. اونچا قد تھا، روبدار چہرہ، مونچھیں لمبی تھی، مونچھیں بالکل جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں تلوار کٹ، ایک دم روبدار چہرہ تھا، دبدبا تھا چہرہ، ایک دم چہرے میں سرخ بنا تھا، لال پن تھا، اور بہت ہی دبنگ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اللہ نے بنایا تھا. تو حضور علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ عمر بن خطاب کو یا عمر بن حشام کو، ان دونوں میں سے کسی ایک کو دین کی دولت سے مالا مال فرما دے. تو حضور کے کا خیال عمر بن خطاب پر تھا، سرکار کی نیت میں عمر بن خطاب تھے، اور اسی وجہ سے علماء فقہا فرماتے ہیں کہ حضور کے مرید بھی ہیں اور حضور کی مراد بھی ہیں. یعنی جس طرح نا کہ دعائے خلیل، وہ اعلیٰ کلام فرماتے ہیں نا، دعائے رب خلیل ہے حضور کے تعلق سے نا، یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی تھی کہ میری نسل میں آخری نبی ہے نا. تو اسی طرح حضور نے دعا مانگی تھی عمر بن خطاب، تو یہ حضور کی مراد بھی ہے، یعنی حضور کی چاہت، سرکار نے چاہا اور صحیح چاہا.